بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں ہم صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر، روانگی کا اعلان، ذوالحلیفہ میں قیام اور اس کے علاوہ دیگر تفصیلات انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ذکر ہوں گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں قیام فرما تھے اور آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی چابیاں لی، صحابہ اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور عمرہ کیا۔ کچھ لوگوں نے سر کے بال مڑوائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ انبیاء کرام کا خواب اللہ تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی ہے، اس لیے آپ اس خواب اور وحی کی تعمیل کے لیے صحابہ کرام سے آپ نے مشاورت کی اور عمرے کی تیاری کا عزم ظاہر فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے جب روانگی کا اعلان ہو گیا تو شہر مدینہ اور اس کے گرد و نواح سے بہت سے لوگوں نے تیاری کی اور یکم ذی-قعدہ 6 ہجری بروز سوموار کو عمرہ کرنے کے لیے یہ قافلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1400 افراد شریک تھے اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہمراہ تھیں۔ سفر پر جب یہ قافلہ عمرے کے ارادے سے نکلا تو ان کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں تھا سوائے عرب کے رواج اور دستور کے مطابق ایک تلوار کے جو میان میں بند تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں آپ نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور اپنی جو ہدی تھی، ہدی قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، اس اونٹ کو جو قربانی کے لیے ساتھ گیا تھا اس پر قربانی کا نشان لگایا، اور نشان کا طریقہ یہ تھا کہ کوہان کو چیر کر اس کا ہلکا سا خون اس کے اوپر لگا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے گھر میں قربانی کے لیے جانے والا جانور ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے کے معاملات کی خبر رکھنے کے لیے اپنی جانب سے ایک شخص کو، جاسوس کو بھی روانہ فرمایا تاکہ وہ بعد میں آنے والے جو واقعات ہیں آگے ان کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگاہ کرتا رہے۔ قریش مکہ کو اس بات کی جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا 1400 کی تعداد پر مشتمل ایک قافلہ مکہ کی جانب رواں دواں ہے تو ان کے ہاں بھی مجلس مشاورت ہوئی اور ان کی مشاورت میں یہ طے پایا کہ ہم کسی حال میں مسلمانوں کو بیت اللہ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے سرکردہ نوجوان لیڈروں میں سے تھے، انہوں نے 200 سوار لیے اور 200 سواروں کو لے کر ایک مقام تھا قراء الغمیم، وہاں پہ جا کر قیام کر لیا تاکہ مسلمانوں کو یہیں پر راستے میں روکا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حد الامکان یہ کوشش تھی کہ ہمارا کفار سے ٹکراؤ نہ ہونے پائے اور ہم پرامن طریقے کے ساتھ اللہ کے گھر تک پہنچ جائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قراء الغمیم والا جو معروف راستہ تھا اس کو چھوڑ کر ایک دشوار پرپیچ پہاڑی راستہ لے لیا تاکہ ان سے ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے، اور راستہ بدل کر آپ مکہ کی طرف چلتے رہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے قریب حدیبیہ سے پہلے جب پہنچے تو وہاں پر آپ کی اونٹنی رک گئی اور بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ اونٹنی کیوں نہیں چل رہی؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے اس طاقت نے روک رکھا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھی کو روک رکھا تھا، یعنی یہ اللہ کے اذن سے رکی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے تھوڑا آگے صحابہ کرام کو جہاں پر پانی کا ایک چشمہ تھا
वहां पर क़याम करने का और खैमा ज़न होने का हुक्म दिया। चश्मे के अंदर पानी बहुत थोड़ा था। सहाबा किराम ने पानी की कमी की शिकायत की तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से एक तीर अता फरमाया, कहा जाकर इसको चश्मे में गाड़ दो। और दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता करदा तीर को जब चश्मे में गाड़ा गया तो पानी वहां से उबल पड़ा। उम्रा का इरादा करके जाने वाले ये 1400 मोतामिरीन वहां पर खैमाजन हो गए। तो कबीला खजा के जो मुसलमानों के साथ एक गुना हमदर्दी रखता था, एक शख्स बुदैल बिन वर्का हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आपके आने का मकसद पूछा। तो आपने उनको बताया कि हम किसी जंग के लिए नहीं आए, हम अल्लाह के घर खाना काबा का तवाफ करने के लिए, उम्रा करने के लिए आए हैं। और फरमाया कि कुरैश ने लड़ाइयां कर करके क्या अपने आप को थका नहीं दिया? अगर वो चाहें तो हम एक मुद्दत तय कर लें, यानी जंग ना करने की मुआहदा सुलह कर लें, वो मेरे और बाकी अरब के लोगों के दरमियान से हट जाएं। अल्लाह ताला ने अगर मुझे गालिब कर दिया तो वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, और अगर वो शामिल ना होना चाहें तो कम से कम ताजा दम तो हो चुके होंगे। ये पैगाम बुदैल बिन वर्का ने कुफार मक्का तक पहुंचाया। कुफार की जानिब से उनके बाद मिकरज बिन हफ्स नामी आदमी आए। उसको देखकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कि ये बदअहद आदमी है, वो भी देखभाल के चला गया। उनके बाद हुलैस बिन अलकमा नामी शख्स मुसलमानों के उस क़यामगाह की तरफ आए। जब उन्हें आता देखा तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह शख्स अल्लाह ताला के घर की तरफ जाने वाले जो कुर्बानी के जानवर हैं उनका एहतराम करने वाला है, लिहाजा अपने कुर्बानी के जानवरों को खड़ा करो। कुर्बानी के जानवरों को खड़ा किया गया। सहाबा किराम ने तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज बुलंद की तो हुलैस बिन अलकमा ने कहा कि वल्लाह ये लोग तो अल्लाह के घर की तवाफ के लिए आए हुए हैं, इन्हें तो रोकना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। और उसने ये पैगाम जाकर कुफार मक्का को भी दिया, मगर उसकी बातों पर उनके जोशीले लोग तौ के अंदर आ गए। फिर कुफार मक्का की जानिब से हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी जो बाद मुसलमान हो गए थे, ये तशरीफ लाए और इन्होंने आकर मुसलमानों के काफिले को देखा और बतौर खास सहाबा किराम का हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एहतराम करना था, हुजूर से मोहब्बत का जो इजहार देखा, उसका अपने साथियों को जाके बतलाया कुफार को कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और उनके दरबार देखे हैं। कैसरे रूम को देखा, उसकी इज्जत भी उसके दरबार में देखी। किसरा ईरान यानी ईरान के बादशाह को देखा, उसकी दरबार में उसकी भी इज्जत होते देखी। मगर जो इज्जत मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत होते देखी, उनके साथियों के दरमियान ऐसी इज्जत मैंने किसी की नहीं देखी। यहां तक कि वो अगर अपना लुआबे दहन फेंकते हैं तो उनको भी उनके उशाक और मोहब्बत करने वाले सहाबा अपने हाथों पर ले लेते हैं। अपने सर अकदस के बाल कटवाते हैं तो उनके बालों को भी सहाबा तबर्रुक और एहतराम और मोहब्बत की निगाह से संभाल के रख लेते हैं। अगर वो किसी काम का करने का हुक्म देते हैं तो दौड़ पड़ते हैं, और जब वो बात करते हैं तो ऐसे खामोश होकर बैठ जाते हैं, हमातन गोश हो जाते हैं जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। उन्होंने जाकर मशवरा दिया कि ऐसी कौम के साथ तुम जंग न करो, इसलिए कि जो अपने नबी का पसीना जमीन पे नहीं जाने देते वो खून बहना कैसे गवारा करेंगे। अब तक की जो सफारतकारी थी ये सारी कुफार मक्का की जानिब से हो रही थी। अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनासिब जाना कि हम अपना सफीर रवाना करें, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को सफीर बनाकर मक्का भेजा गया कि वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम पहुंचाएं कि हम जंग के लिए नहीं बल्कि हम सिर्फ बैतुल्लाह की जियारत और खाना काबा के तवाफ और उम्रे के लिए आए हुए हैं। उस्मान गनी वहां जाते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं। उन्होंने बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कुछ अरसा ठहरा लिया उनको। ये जो ठहराना था इसकी वजह से एक अफवाह फैल गई कि शायद उस्मान गनी को जो सफीर थे मुसलमानों के उन्हें शहीद कर दिया गया। जब ये खबर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया तो आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा किराम से इस बात पर बैत ली
کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور صحابہ کرام نے آگے بڑھ چڑھ کر اس حال میں کہ وہ بے سر و سامان تھے، اپنے وطن سے سینکڑوں کلومیٹر دور تھے، ان کفار کے شہر مکہ کے قریب تھے، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر بڑھ چڑھ کر بیعت کر رہے تھے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر آپ کے حکم کی تعمیل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ جو جذبہ تھا اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ اس صورتحال کا منظر جب کفار مکہ تک پہنچا کہ مسلمان پوری طرح تیار ہو رہے ہیں اور وہ بغیر اب اگر اس طرح کا معاملہ پیش آیا اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو قریش مکہ نے سہیل بن عمر کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سہیل کو دیکھا تو کہا یہ سہیل سہل سے نکلا ہے، آسانی اور سہولت، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش مکہ کی طرف سے آنے والے سہیل بن عمر کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کی بنیادی نکات یہ تھے کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے اور قیام 3 دن کا ہوگا۔ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں ان کا حلیف بننا چاہے وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے، جو قریش کے ساتھ جانا چاہے وہ ان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اور ایک شخص یہ بھی تھی کہ قریش کا جو شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی فرد مدینے سے قریش کی طرف آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھیں اور ایسے لگتا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے بعد ازاں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ اسی اثنا اسی سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے باپ نے انہیں قید کر کے رکھا ہوا تھا، اپنی بیڑیوں سمیت بھاگتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو ڈال دیا کہ مجھے ظلم سے نکال کے لے کر جائیں۔ اس پر اس کے والد سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ پہلا کیس ہے اس معاہدے کے مطابق جس کا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے میرے حوالے کیا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، فائنل تو نہیں ہوا، ابھی تحریر جاری ہے۔ اس نے کہا نہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے بات میں معاہدہ کینسل کر دوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی طور پر سہیل بن عمر سے کہا کہ تم میری خاطر انہیں چھوڑ دو، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ حضور نبی کریم نے ابو جندل کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا ابو جندل ہم ان سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں اللہ کے نام پر، اسے توڑنا کسی حال میں درست نہیں، تم ان کے ساتھ واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور وہاں رہنے والے باقی مسلمانوں کے لیے جلد کوئی آسانی کا رستہ عطا فرمائے گا۔ اسی دوران کچھ خواتین جو مسلمان ہو چکی تھی مکہ کے اندر وہ بھی وہاں پر آ گئی اور انہوں نے کہا ہمیں مدینہ میں لے کر چلیں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لے لیا۔ ان کی واپسی کی جب بات کی گئی تو آپ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی اگر مکہ سے آئے گا تو واپس کریں گے، یہ عورتیں ہیں اور یہ معاہدے کے اندر شامل نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والی عورتوں کو کفار کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔